السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 21ویں پارے کا آج خلاصہ پڑھیں گے۔ 21ویں پارے کی ابتدا تلاوت قرآن مجید اور نماز کی پابندی کے احکام کے ساتھ ہوئی ہے، اور فرمایا کہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل کام ہے۔ اب بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود برائی سے نہیں رکتے، تو کیا وجہ ہے؟ کہ قرآن تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، بالکل 100% قرآن کی بات سچی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی سے نہیں رکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہم خشوع پیدا کریں، خضوع پیدا کریں، توجہ پیدا کریں، تاکہ ہماری نماز وہ نماز بن جائے کہ یہ نماز ہم جب پڑھیں تو اس نماز سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو، اور یہ نماز ہمیں گناہوں سے، برائی سے، نافرمانی کے کاموں سے روکے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کے ذریعے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مسائل حل فرمایا کرتے تھے کہ جنگ بدر کے موقع پر اب ایک مٹھی بھر مسلمان ہیں، بظاہر کوئی اسلحہ بھی ساتھ نہیں، اور دوسری طرف اسلحے سے لیس اور دوگنا نہیں 3 گنا سے بھی زیادہ لوگ، لیکن یہ مٹھی بھر مسلمان ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہ خیمہ موجود ہے، آج بھی یہاں پر اس جگہ پر مسجد بنائی گئی ہے جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی نماز پڑھ کر۔ تو یہ وہ نماز تھی جس کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ مسائل حل فرماتے ہیں۔ لیکن اصل کیا ہے کہ نماز نماز ہو، کس کے پڑھنے کا جو حق ہے وہ حق ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا قرآن مجید کی آسمانی کتاب، قرآن مجید جو آسمانی کتاب ہے، اس کے دلائل مذکور ہیں کہ جو لوگ اس کی تردید کرتے ہیں کہ آسمانی کتاب نہیں ہے، ان کی باتوں کا رد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کو مومنوں کے لیے رحمت و نصیحت کا موجب بنایا گیا ہے۔ پھر اگلے 2 رکوع میں کفار کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے کا بیان ہے کہ کفار ضرور عذاب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور مومنوں کو بہت انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر رزق، بارش، تخلیق و آسمان اور زمین اور چاند، سورج وغیرہ کی تسخیر سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدت کے بارے میں جو سوالات کے ذریعے ثبوت مہیا کیا گیا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت ہی کی اصلی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے راستے میں جو کوشش کرتے ہیں اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتے ہیں ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ روم کا آغاز جو ایک عظیم پیشنگوئی سے کیا گیا ہے، پھر کفار کو دعوت دی گئی ہے، اور اب کہ وہ اپنی ذات، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی اشیاء کی تخلیق پر غور کریں اور سیاحت کر کے زمین کے اطراف میں دیکھیں کہ منکر قوموں کا کیا حشر ہوا۔ اس کے بعد روز حشر، مومنوں کی مختلف حالتوں کا ذکر ہے، اور پھر زمین میں جو خزاں طاری ہونے کے بعد پھر سے سرسبزی اور شادابی واپس آنے سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسی طرح ہم انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گے اور وہ حشر میں جمع ہوں گے۔ پھر اگلے رکوع میں ان نشانیوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی تخلیق کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ ان میں انسانوں کی تخلیق، گھریلو زندگی، اور اسی طرح اختلاف رنگ و زبان، یعنی رنگ اور زبانیں، اور یہ مختلف قسم کے قبائل موجود ہیں، مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، رات دن، بارش وغیرہ کا ذکر کیا گیا، بجلی کا ذکر کیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔
پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا اور اس واسطے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ دین حق پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور مشرکین میں شامل نہ ہوں، اور عزیز و قربا کے حقوق کا خیال کریں، مسکینوں اور مسافروں کی دیکھ بھال کریں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے وہ نجات پانے والوں میں ہوں گے۔ سود سے وصول کی ہوئی رقم بڑھتی نہیں، البتہ زکوٰۃ میں جو کچھ تم دو گے وہ بہت بڑھے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے چیز مال بڑھتا ہے اور سود سے مال کم ہوتا ہے۔ بظاہر دھوکے والی آنکھ تو کہہ رہی ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں بڑھتا نہیں ہے۔ پھر اگلے رکوع میں خشکی اور تری میں لوگوں کے فساد کا جو ذکر ہے کہ یہ خشکی اور تری میں جو لوگوں کو جو فساد ہوتا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی بنا پر ظاہر ہوتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ زمین میں گھوم پھر کر جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں ان کا انجام دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کے چند مناظر بیان کر کے ہدایت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ آخر میں حکم ہے کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل برداشتہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز قرآن مجید کی تعریف سے ہوا کہ یہ کتاب ان نیکوکاروں کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے جو نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نجات پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو سن کر غرور کے ساتھ پلٹ جاتے ہیں، گویا کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اشیاء تو ہر طرف، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جو اشیاء ہیں یہ تو ہر طرف نظر آتی ہیں۔ باطل معبودوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی مقابلہ کرتے ہیں لوگ کہ ہمارے جو معبود ہیں یہ ہم ان کو ٹھیک جو رب مانتے ہیں، ان کو الہ مانتے ہیں، تو ان کا اللہ کے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے تو اتنی چیزیں پیدا کی، اتنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، تم جو اپنے معبود ہیں تمہارے ان کی بھی کوئی قدرت تو بتاؤ، ان کی تو کوئی نشانی تو بتلاؤ۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں وہ نصیحتیں بیان کی گئی ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس میں سب سے پہلی یہ کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو، لیکن اگر والدین کسی کو شرک کرنے کا یعنی نافرمانی کرنے کا حکم دیں تو ان کا کہا نہ مانے، اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، بلکہ ان کے ساتھ یعنی واتبع من اناب الی، تو کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ رہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت بہت وسیع ہے۔ اور پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے نماز کی پابندی کرنا، اچھے کاموں کا مشورہ دینا، برے کاموں سے روکنا اور تکلیفوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہنا، اور لوگوں کے ساتھ ترش کلامی سے پیش نہ آنا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا، اور آواز جو کسی سے بات کر رہے ہو تو مدھم آواز میں، یعنی آپ کسی سے اگر گفتگو کر رہے ہو تو مدھم آواز میں گفتگو کرنا، اترا کر زیادہ اونچی آواز میں گفتگو نہ کرنا۔ یہ تھے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو کی تھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور بار بار نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے والدین اپنے بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک خیر خواہی کی ایک علامت ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے ان کو بچنے کی نصیحت کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد اگلے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اگر زمین بھر کے تمام جو درخت ہیں یہ کلمے بنا لی جائیں اور تمام سمندروں سے روشنائی بنائی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ تمام انسانوں کو پیدا کرنا اور ان کے مرنے کے بعد پھر اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک انسان کو پیدا کرنا۔ کفار دکھ یا تکلیف میں ہوں تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ان سے دکھ یا تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر انکار کر دیتے ہیں۔ پھر تمام لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، اور قیامت کے دن سے خوف دلایا گیا ہے کہ جس دن باپ بیٹا بھی ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے دھوکے میں نہ رہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے
کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، انسان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، اور وہ کس علاقے میں اس کو موت آئے گی یہ بھی اس کو پتہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی علیم و خبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تنزیل میں کوئی شک نہیں، اس کی ابتدا سے ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پھر تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا ذکر ہے، آگے چل کر انسانوں کے مرنے اور روز حشر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں حشر میں کفار کی حسرت اور ندامت کا بیان، مومنوں کا ذکر ہے کہ وہ آرام کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور مومن اور بدکار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مومنوں کو جو ایمان والے ہیں ان کے انعام اور کفار کی سزا کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ کفار فیصلے کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں معلوم ہونے چاہیے کہ اس روز اگر کفار ایمان لانا چاہیں گے تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورت کا آغاز ہی احکام سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کافروں کو اور منافقوں کی پیروی نہ کرنا اس کا حکم ہے، قرآن پاک کے احکام ماننا، اس پر عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ پر توقع رکھنا۔ پھر زہار یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا اور منہ بولے بیٹوں کے احکام ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اس بات کا تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ پھر اولو الارحام کا درجہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا بیان ہے، جو مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اور منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر شک کرنے لگے تھے، اور اپنے گھروں کا خالی ہونے کا جو عذر کر کے واپس لوٹنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ موت سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ منافق خطرہ کے وقت خطرہ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خطرہ جب ٹل جائے تو پھر چرب زبانی ہی کرتے ہیں، جی نہیں تو ہم تو آپ کے ساتھ تھے، جی ہم تو آپ کے مخلص ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور جو مومن یعنی ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر، ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد مومنوں کے انعام اور غزوہ احزاب کے نتائج و انجام کا ذکر ہے۔ یہ تھا 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔